بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین خطبہ جمعہ، جو عنوان لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. عنوان ہے فکر خوارج، خوارج کی فکر. عنوان ہے خوارج کی فکر. موجودہ دور میں بالخصوص نوجوان صحیح علم شرعی نہ ہونے کی وجہ سے، منہج سلف کی اتباع صحیح طور پر نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کا علم صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے آج کا نوجوان مختلف راہوں میں چل رہا ہے، مختلف راستوں کو اپنایا ہوا ہے، اور انہی راستوں میں سے ایک راستہ خوارج کا راستہ ہے. خوارج یہ ہے کیا؟ علماء کرام نے، مختلف علماء کرام نے خوارج کا تعارف مختلف علامتوں کے ساتھ کرایا ہے. انہی میں سے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے
خوارج کی یوں پہچان کروائی ہے، دراصل خوارج کا اطلاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو، خروج کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی خوارج اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کیے، خروج کیا۔ اس کے علاوہ خوارج اس شخص کو بھی کہا جائے گا، یا ان لوگوں کو بھی خوارج کہا جائے گا، خارجی کہا جائے گا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے اقوال کو، افعال کو، ان کی نظریات کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے نظریات کو اپنا لیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے عقائد کو اپنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی خوارج کہا جائے گا۔ یعنی ابتداء اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی، ان لوگوں کے اقوال کو، افعال کو ماننے والوں کو اور ان کے عقائد کو اپنا لینے والوں کو بھی خوارج کہا جائے گا۔ اور اسی طرح اس شخص کو بھی خوارج کہا جائے گا جو قرآن و حدیث کو دستور ماننے سے انکار کرے، اور اس شخص کو بھی خوارج کہا جائے گا جو گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کو کافر قرار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس شخص کو بھی کافر کہا جائے گا جو حکام کے خلاف معمولی باتوں پر لوگوں کو بغاوت کے لیے اکساتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شخص کو بھی خوارج کہا جائے گا جو مرتکب کبیرہ گناہوں کے مرتکب انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم قرار دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ خوارج کی چیزیں ہیں، یہ خوارج کی دین ہے۔ دین اسلام میں تشدد کو برتنا یہ خوارج کی نشانی ہے، خوارج کی علامت ہے۔ خوارج کی ایک علامت، ایک صفت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کافر قرار دے کر ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ کافر تو نہیں ہوگا، ہاں مگر وہ گنہگار ضرور ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر معافی چاہے، توبہ کرے تو اس کی معافی قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ جبکہ خوارج اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے اس کو فوراً کافر قرار دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، خوارج ابتدا میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ صفین کے موقع پر بغاوت کی، خروج کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی، جنہیں مشاجرات صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایک بڑی تعداد خوارج کی تعداد تھی۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب لڑائی ہوئی جنگ صفین کے موقع پر، تحکیم کے مسئلے میں خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماننے والوں کو، حضرت امیر معاویہ اور ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دے کر ان سے جنگ کا اعلان کیا، ان کے خلاف بغاوت کی۔ جب یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر خوارج کو سمجھانے کے لیے گئے اور ان کے سامنے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خوارج کی جماعت، اے لوگو، تم حضرات صحابہ کے خلاف ہو گئے ہو، یہ بتاؤ تمہارے لشکر میں، تمہارے گروہ میں، تمہاری جماعت میں کیا کوئی ایک صحابی بھی موجود ہے؟ خوارج کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم خطا میں ہیں، ہم غلطی میں ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں فوراً اسی وقت 2000 خوارج توبہ قبول کری۔
یہ ابتدا کے خوارج تھے، لیکن علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی خوارج کی ابتدا ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں خوارج کی ابتدا ہو گئی تھی. اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. یہ اچانک ایک آدمی جو بنو تمیم کا تھا، جس کا نام عبداللہ بن ذوالخویصرہ تھا، کھڑا ہوا، اٹھا اور کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی انصاف سے کام لیجئے، اے اللہ کے رسول عدل سے کام لیجئے، نا انصافی سے کام نہ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، تجھ پر افسوس ہو، تباہی ہو، بربادی ہو اگر میں انصاف سے کام نہ لوں، اگر میں عدل سے کام نہ لوں تو پھر کون عدل سے کام لے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے تیور بدل گئے اور آپ کی انگلیاں حرکت میں آنے لگی. فرمانے لگے اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں دشمن اسلام کو اس کا سر تن سے جدا کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانے دو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اس کو چھوڑ دو. لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑ دیا. تو یہ پہلا انسان تھا اسلام کا جس نے اسلام میں خروج کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خوارج کے فتنوں سے، خوارج کے صفات سے اور اسی طرح خوارج کے برے اخلاق سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے صفات سے بچو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتوں کو خوارج کی امت مسلمہ کے سامنے اجاگر کیا حدیث کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خوارج کے نشانوں کے تعلق سے آگاہ رہو. جب وہ نماز پڑھیں گے تو تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے. یقرؤون القرآن، قرآن تو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ دین اسلام سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. خوارج کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو قتل کر دیں گے مگر بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یعنی کفار کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. آج آپ نظر دوڑائیے گا عراق، شام، لیبیا اور مختلف ممالک، اسلامی ممالک ہیں، وہاں پر نظر دوڑائیے گا. آج ایک مسلمان کو قتل کر رہا ہے، یہی خوارج کی صفات ہے. عراق کو لیجیے گا، جتنے بھی وہاں پر فسادات ہو رہے ہیں انہی خوارج کی دین ہے. ان خوارج کی وجہ سے ہی وہاں پر فساد رونما ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم کلاب النار، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سيخرج قوم في آخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام. لوگوں آگاہ رہو، میرے بعد ایک قوم ایسی پیدا ہوگی میرے امت میں آخری زمانے میں احداث الاسنان، کم سن ہوں گے، کم عمر ہوں گے، سفهاء الاحلام، ناقص العقل ہوں گے، بے وقوف ہوں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم
الرمیہ، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر کمان سے نکل کے آر پار ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام سے بے دخل ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم ان خوارج کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ان کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں اجر سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خوارج روئے زمین کے سب سے بری مخلوق ہے، اخلاق میں بھی بری ہے، خلقت میں بھی بری ہے، خلیقہ میں بھی بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بعدی امتی قوم، لوگوں میرے بعد ایک امت پیدا ہوگی، میرے جانے کے بعد میری قوم میں ایک ایسی امت آئے گی یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھیں گے، اچھے انداز میں پڑھیں گے، تجوید سے پڑھیں گے، قواعد سے پڑھیں گے، اچھی آواز سے پڑھیں گے، مگر قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے۔ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح ایک تیر کمان سے نکل کر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ ثم لا يعودون فی، ایک مرتبہ اگر اسلام سے نکل جائیں، دین اسلام سے خارج ہو جائیں، دین اسلام سے بغاوت کر لیں، پھر وہ دین اسلام میں واپس نہیں پڑے۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، اخلاق میں بھی بدتر ہیں اور خلقت میں بھی بدتر ہیں، صورت میں بھی بدتر ہیں اور اخلاق میں بھی بدتر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کے صفات کو بیان کر کے امت مسلمہ کو آگاہ کیا، ڈرایا کہ تم ان کے صفات کو نہ اپنانا اور ان کے اخلاق کو نہ اپنانا، اس لیے کہ روئے زمین پر یہ سب سے بری مخلوق ہے، سب سے شر پسند مخلوق ہے اور خلقت کے اعتبار سے بھی سب سے بری مخلوق ہے۔ آج کے دور میں برِ صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ممالک میں خوارج کا فتنہ ہر دن روز بروز بڑھ رہا ہے۔ بالخصوص نوجوان جنہیں دین کا صحیح علم نہیں ہے، مسائل پر جن کی گرفت نہیں ہے، عقائد پر جو دسترس نہیں رکھتے، ایسے نوجوان اس میدان میں کود کر خوارج کے راستے کو اپناتے ہیں صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ان فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ آج کے نوجوانوں کا، آج کے سماج کا، معاشرے کا فتنہ تکفیر ہے، یعنی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو آسانی کے ساتھ کافر قرار دینا۔ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں عالم کافر، فلاں شخص کافر، فلاں حاکم کافر، فلاں بادشاہ کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے تکفیری سے، تکفیر کے فتنے سے امت مسلمہ کو ڈرایا ہے اور کہا کہ اے لوگوں، اپنے مومن بھائیوں کو کبھی کافر قرار نہ دینا، اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر نہ کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما۔ یہ حدیث خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایک مسلمان بھائی کو معمولی بات کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، دین اسلام سے خارج کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے روکتے ہوئے کہا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا فقد باء بها أحدهما، وہ دونوں میں سے کوئی کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کافر کہا جا رہا ہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور یہ فتنہ آج بڑا زبردست امت مسلمہ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ ہر ایک کو کافر کہنا، منافق کہنا، مشرک کہنا، اسلام سے بے دخل کر دینا، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے بایاں ہاتھ کا کھیل ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے روکا ہے۔ اور نوجوان، ان کی عمر بھی کتنی، بمشکل 15 سال، 19 سال، 20 سال، 25 سال، جنہیں احکام کی شریعت نہیں معلوم، شریعت کا علم نہیں معلوم، عقائد کا علم نہیں معلوم،
جن کی عمر کچی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا احداث الاسنان کم سن ہوں گے، سفہاء الاحلام ناقص العقل ہوں گے. خوارج ناقص العقل اس لیے کم سن، اس لیے کم سنی کی وجہ سے، ناقص العقل ہونے کی وجہ سے ہی وہ ایک دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں. آج کا نوجوان بھی خوارج کے راستے پر چل کر ایک دوسرے کو آسانی کے ساتھ کافر کہہ رہا ہے، جسے دین کے احکام نہیں معلوم، جسے وضو کے مسائل نہیں معلوم، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے مسائل نہیں معلوم، اور ایسے ایسے بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتا ہے جن پر گفتگو کرنا یا جن پر گفتگو کرنے سے ہمارے علماء محدثین، ہمارے فقہاء کرام اور ہمارے اکابرین علماء بھی توقف کیا کرتے تھے. بڑی آسانی کے ساتھ زبان کو چرب زبانی کی طرح استعمال کر لیتا ہے اور کہتا ہے فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں منافق. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا 50 سوال کیا. 50 سوال. غور فرمائیے گا، وہ نوجوان جن کے پاس اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو بغیر علم کے فوراً اپنی زبان کو کھول لیتے ہیں اور مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا مسئلہ، میرا جواب، میرا فتویٰ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کی وعید شدید کیا ہے، اس نوجوان کو یہ بھی نہیں معلوم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر 50 سوال کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 47 سوالوں کے جواب میں لا ادری کہا، مجھے نہیں معلوم. امام مالک رحمہ اللہ جنہوں نے سب سے پہلے موطا امام مالک رحمہ اللہ جن کی کتاب مشہور ہے، کئی ہزار کتابیں ان کی کتاب میں درج ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر مدینے کے محدثین امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر ذات میں تلمذ اختیار کیے ہیں. ان کے سامنے حدیث کو پڑھا ہے، حدیث کی تشریح سمجھی ہے، حدیث کی تفہیم سمجھی ہے اور حدیث کی تفسیر بھی پڑھی ہے. وہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی 50 سوال کرتا ہے، 50 سوالوں کے جواب میں 47 سوال کا جواب وہ یہ کہہ کر دیتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. 3 سوالوں کا جواب دیتے ہیں، پھر بعد میں رونا شروع کرتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھائی آپ اتنے بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، آخر رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں 47 سوالوں کے جواب میں لا ادری کا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں میں جو ان 3 سوالوں کا جواب دیا ہوں کل کے دن اس کے تعلق سے پکڑا نہ جاؤں. یہ امام مالک رحمہ اللہ کا احتیاط ہے، تحمل ہے، صبر ہے، ضبط ہے. ہمارے علماء جب بھی زبان کھولتے سوچ کر سمجھ کر دلائل کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو صحیح راستے کی جانب گامزن کرنے کی کوشش کرتے. اور آج ہماری زبان جس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جو زبان قرآن مجید کی تلاوت سے عاری ہے، ذکر و اذکار سے عاری ہے، ایسے موقع پر ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے سوال کا جواب اس طرح دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں یا ہوتا ہی نہیں یا پھر اس کا فہم بالکل منہج سلف کے خلاف ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 1000 تقریباً کتابیں لکھی ہیں، عقائد پر بڑی زبردست کتابیں ان کی آج دنیا میں موجود ہیں. کئی مرتبہ جیل میں گئے اور آخری مرتبہ ان کا جنازہ جیل ہی سے نکلا. احوا پرستوں نے بہت ساری کوشش کی آپ کے قلم کو روکنے کی، آپ کو روکنے کی. اسلام کے دفاع میں بڑے زبردست تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک معتزلی سے مناظرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سلسلے میں. اس معتزلی کا عقیدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے. غور فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہ ماننا یہ کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہی ہے. اور اس معتزلی کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ اللہ رب العالمین کو عرش پر ماننے سے انکار کر رہا تھا، جبکہ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے.
قرآن مجید کے بہت سارے دلائل ہیں. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر میں تمہارے عقیدے کو اپناؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا. نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فہم اور ان کا فتویٰ، ان کا مسئلہ دیکھیے. ایک معتزلی جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ہونے سے انکار کر رہا تھا، اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اے معتزلی، اگر میں تیرے عقیدے کو اپناؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا، مگر میں تجھے کافر نہیں کہوں گا. کیوں؟ دیکھیے طریقہ کیا ہے. مگر میں تجھے کافر نہیں کہوں گا اس لیے کہ مجھے تیرا ظاہر معلوم ہے مگر تیرا باطن نہیں معلوم. تجھے علم ہے مگر فہم نہیں ہے. لہذا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فہم نہ ہونے کا عذر تلاش کر کے اس معتزلی کو کافر نہیں کہا. اور ہمارے ائمہ سلف کسی بھی سلسلے میں سب سے پہلے عذر تلاش کرتے. عذر تلاش کرنے کا سلسلہ تو آج ہمارے یہاں سے فقدان ہے. عذر تلاش کرنے کا معاملہ ہمارے پاس سے رخصت ہو چکا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتے؟ 10 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی، جنہیں امام اہل السنہ والجماعت کہا جاتا ہے. بہت بڑے محدث. مسئلہ خلق قرآن میں ان کا اور بادشاہ کا اختلاف ہوا. اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جبکہ اس زمانے میں چند لوگوں کا بادشاہ سمیت یہ عقیدہ تھا قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور آپ جانتے ہیں جو بھی شخص یہ عقیدہ رکھے قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو وہ کافر ہے. یہ کفر عقیدہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مامون الرشید نے بہت پیٹا، مارا، ستایا، اور آپ کے پیٹھ پر، آپ کے جسم پر بہت سارے کوڑے برسائے گئے. تاریخ میں آتا ہے کہ اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی پر برسائے جاتے، ہاتھی در سے تلملا ہوتا. وہ کوڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو صرف اس لیے مارے گئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن اللہ کا کلام ہے. مامون الرشید بہت ستایا، بہت پیٹا. صرف مامون الرشید نہیں، مامون الرشید، معتصم باللہ، واثق باللہ، ان تینوں بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر اس مسئلے میں ظلم کیا، بربرت کیا. آپ کو ستایا، مارا گیا، کوڑے برسائے گئے. لیکن آپ کیا جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مامون الرشید کو کافر قرار نہیں دیا. ایک مرتبہ اگر ان کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ وہ کافر ہے تو پوری امت انہیں آج کافر کہتی. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حکم لگانے کے سلسلے میں احتیاط دیکھیے. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مخلوق مان رہا ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے باوجود بھی عذر تلاش کرتے ہوئے، عدم علم و عدم فہم کا عذر تلاش کرتے ہوئے اس کو کافر قرار نہیں دیا. ایسا عذر تلاش کرنا اور حکم لگانے میں احتیاط برتنا آج بالخصوص نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. حکم لگانا یہ سب بڑے بڑے اکابرین علماء کا مسئلہ ہے. اسلام کسے کافر کہا جائے، کسے منافق کہا جائے، کسے مشرک کہا جائے، ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ کام وارثین انبیاء کا ہے، بڑے بڑے علماء کا ہے. وہی اس مسئلوں میں زبان کھول سکتے ہیں حکم لگانے کے سلسلے میں. ہاں البتہ قرآن نے جنہیں کافر کہا ہے ہم انہیں کافر کہیں گے. اگر ان کو کافر نہ کہا جائے تو پھر ہم کافر ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا موضوع ہے. تو ایک فتنہ تکفیری ہے نوجوانوں میں. ابتدا میں اس میں خوارج شامل ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے مرور زمانہ اس میں آج کے نوجوان بھی چلے جا رہے ہیں اور ہر کسی کو کافر کہنے پر تلے ہوئے ہیں، ہر کسی کو منافق، ہر کسی کو مشرک فلاں فلاں کہنے پر تلے ہوئے ہیں. اس فتنے سے بچنا آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے. اور اسی فتنے تکفیر کی وجہ سے امت مسلمہ میں سب سے زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں. امت مسلمہ میں سب سے زیادہ لڑائیاں اسی فتنے تکفیر کی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن پیدا ہو، معاشرے میں اعتماد ہو، اطمینان ہو،
تو ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور ہر کسی کو کافر کہنے سے بچے رہیں۔ محترم حضرات، وقت بھی ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو اس عنوان کو، اس مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کا صحیح علم عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما، منہج سلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔